بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اذا افتسد او جرح او كسر عضوه فشده بخرقة او جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على اکثر ما شد به العضو۔ یہاں سے نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ فصل ہے پٹی وغیرہ پر مسح کرنے کا بیان، اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ فرمایا اذا افتسد، جب پچھنا لگوایا، او جرح، یا کوئی بندہ زخمی ہوا، او کسر عضو، یا اس کا عضو ٹوٹ گیا، فشدہ بخرقۃ، تو اس کو کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دیا، او جبیرۃ، یا پٹی کے ساتھ، یعنی جبیرہ اس پٹی کو جس میں لکڑیاں یا پھٹیاں وغیرہ رکھ کر اوپر سے باندھا جاتا ہے، موجودہ دور میں اس کو پلستر بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور جب پٹی یا پلستر وغیرہ باندھ لیا تو اس کے بعد لا یستطیع غسل العضو، عضو کو دھونے کی وہ طاقت نہ رکھے، ولا یستطیع مسحہ، اور نہ وہ عضو کو مسح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، واجب المسح، مسح واجب ہوگا، علی اکثر ما شد به العضو، اس جگہ کے اکثر حصے پر جس عضو کو اس نے باندھ رکھا ہے، علی اکثر حصے پر، ما شد به العضو، جس کے ساتھ عضو کو باندھ رکھا ہے، یعنی خرقہ کپڑے وغیرہ پر یا پٹی پر، پٹی یا کپڑے کے اکثر حصے پر اس کے لیے مسح کرنا واجب ہوگا۔ پھر دیکھ لیجیے یہ سارا مسئلہ، صورت مسئلہ یہ کہ اگر پچھنے لگوائے، یعنی پرانے دور میں جو خون نکالا جاتا تھا مختلف طریقوں کے ساتھ، یا کوئی بندہ زخمی ہوا یا کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، پھر اس پر ہڈی ٹوٹی تو کپڑے وغیرہ کے ساتھ باندھ لیا، یا بلکہ پچھنے لگوائے یا زخمی ہوا اور کپڑا باندھ لیا، یا پھر ہڈی ٹوٹی تو جبیرہ کے ساتھ یعنی پھٹیاں لگا کر اس ہڈی کو باندھ دیا، یعنی کسی بھی زخم پر یا ہڈی کی ٹوٹنے پر پٹی وغیرہ لگا لی۔ پھر پٹی وغیرہ لگانے کے بعد جب وضو کرنا چاہ رہا ہے تو پٹی کو کھولے گا تو پٹی نقصان دے گی، یا پھر اسی طرح پٹی کو باندھ نہیں سکے گا تو اب وہ دھونے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر مسح کر لے۔ جب کسی نے پچھنے لگوائے یا زخمی ہوا یا اس کا عضو ٹوٹ گیا، پھر اس عضو کو اس نے کپڑے کے ساتھ یا پٹی کے ساتھ باندھ دیا اور وہ عضو کو دھونے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ مسح کی طاقت رکھتا ہے، یعنی پٹی کو کھول کر اس عضو پر مسح کر لے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اس پر واجب مسح کرنا جس چیز کے ساتھ باندھا ہے، یعنی کپڑا یا جبیرہ، اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے۔ وقف المسح علی ما ظہر من الجسد بین اصابۃ المفتسد۔ اب یہ ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وقف المسح، مسح کافی ہے، علی ما ظہر من الجسد، اس جگہ پر جو جسم میں سے ظاہر ہے، جو جسم دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، بین اصابۃ المفتسد،
پچھنا لگانے والے کی پٹی کے درمیان، مفتسد پچھنا لگوانے والا، اصابہ پٹی، یعنی کسی شخص نے پچھنے لگوائے، پھر پچھنے لگوانے کے بعد اس پر پٹی باندھ دی۔ اب پٹی اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ اس کے پٹی کے درمیان جسم نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی مسح اس جسم کو بھی کافی ہو جائے گا، یعنی اب اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ إِصَابَةِ الْمُفْتَسِد، اور مفتسد کی پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ وَالْمَسْحُ كَالْغَسْلِ فَلَا يَتَوَقَّتُ بِمُدَّةٍ، مسح غسل کی طرح ہے، تو مسح کو مدت کے ساتھ، میعاد کے ساتھ موقت نہیں کیا جائے گا، یعنی میعاد کا وقت نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ جس طرح موضع پر تو مسح کرنے کا وقت مقرر ہے، لیکن وہ اس لیے کہ وہ غسل کا بدل ہے، لیکن پٹی وغیرہ پر مسح کرنا یہ غسل کا بدل نہیں ہے، بلکہ یہ غسل کی طرح ہی ہے۔ تو جب غسل کی طرح ہے تو یہ مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، یعنی اس کی مدت نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح دھونے کی مدت نہیں ہوتی اسی طرح اس کی بھی مدت نہیں ہوتی۔ جب دھونا فاسد ہوتا تھا، یعنی جب دھونا ضروری قرار پاتا تھا، دھونا جب ختم ہوتا تھا وضو ٹوٹنے وغیرہ کے ساتھ، اسی طرح مسح بھی اسی وقت ختم ہوگا۔ والمسح کالغسل فلا يتوقت بمدت، مسح غسل کی طرح ہے، دھونے کی طرح ہے، تو مدت کے ساتھ اس کو مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ اعلی طہور، اور شرط قرار نہیں دیا گیا شد الجبیرۃ، پٹی کو باندھنا، اعلی طہور، پاکی پر، حالت طہارت میں یا پاکی کی حالت پر پٹی کو باندھنا شرط نہیں ہے، یعنی جب بھی پٹی باندھ لی جائے اس کے بعد جب بھی وضو کرے گا پٹی پر مسح کرے گا۔ موضوع میں اس طرح نہیں تھا، اس لیے یہاں پر یہ بتلایا کہ موضع تو طہارت یعنی پاؤں وغیرہ کو پاک کر کے اور وضو کو مکمل کر کے پہننا ضروری تھے، لیکن پٹی باندھنے کے لیے طہارت ضروری نہیں ہوتی کہ پہلے اس جگہ کو دھو لیں پھر اس کے بعد پٹی باندھیں، کیونکہ یہ تھوڑا ممکن ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ زخمی ہونا یا ہاتھ یا پاؤں کا ٹوٹنا یہ بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةٍ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى، اور جائز ہے مسح کرنا دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کی پٹی پر، مع غسل الاخری، باوجود اس کے یا ساتھ اس کے کہ دوسرے پاؤں کو دھویا جا رہا ہو۔ یعنی موضوع پر مسح میں تو یہ تھا کہ اگر فرض کیا ایک پاؤں کو دھویا دوسرے پر مسح کیا تو دوسرے پاؤں کے موضع پر مسح کیا تو یہ درست نہیں تھا، ایک پاؤں بھی اگر باہر نکال لیا تو مسح ٹوٹ جاتا، لیکن پٹی میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ فرض کیا دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں پر پٹی ہے، اس پر مسح کر سکتے ہیں اور دوسرے پاؤں کو دھو لینا چاہیے، دھو سکتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى، اور دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کی پٹی پر مسح کرنا باوجود اس کے کہ دوسرے پاؤں کو دھونا یہ جائز ہے۔
ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، اور مسح باطل ہو جائے گا بسقوطها پٹی کے گر جانے سے، قبل البرء ٹھیک ہونے سے پہلے، ولا یبطل باطل نہیں ہوگا، ولا یبطل المسح مسح باطل نہیں ہوگا بسقوطها پٹی کے گر جانے سے، قبل البرء درست ہونے سے پہلے، زخم وغیرہ کے ٹھیک ہونے سے پہلے، یعنی ابھی زخم وغیرہ ٹھیک نہیں ہوا اور پٹی گر گئی تو مسح باطل نہیں ہوگا، یعنی پھر پٹی باندھ لے اور اس پٹی پر پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر زخم ٹھیک ہو گیا ہے اور پٹی نہیں گر رہی، زخم ٹھیک ہو گیا ہے پٹی نہیں گر رہی، تو اب مسح باطل ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اور پٹی کو دوسری پٹی کے ساتھ تبدیل کرنا جائز ہے، یعنی ایک پٹی باندھی اس پر مسح کیا، پھر دوسری پٹی باندھ لی، اب اس کو وضو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلا وضو برقرار ہے، تو اب دوسری پٹی پر مسح کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور یجوز تبدیلها بغیرها، پٹی کو دوسری پٹی کے ساتھ تبدیل کرنا جائز ہے، یعنی اس صورت میں پھر دوسری پٹی پر مسح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولا یجب اعادۃ المسح علیہ، آگے یہی بات بتلائی کہ جب ایک پٹی کو دوسری پٹی کے ساتھ تبدیل کیا تو ولا یجب اعادۃ المسح علیہ، تو اس دوسری پٹی پر مسح کا اعادہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسری پٹی پر بھی اب وہ مسح کرے گا، والافضل اعادتہ، اور افضل یہ ہے کہ اعادہ کر لے، یعنی بہتر یہ ہے کہ دوسری پٹی پر بھی مسح کر لے۔ وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ أَلَّا يَغْسِلَ عَيْنَهُ أَوْ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ وجعل عليه دواء وعلقا أو جلدة مرارا ودره نزعه جاز له المسح۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا رَمِدَ، جب اس کی آنکھ میں درد ہو، وَأُمِرَ أَلَّا يَغْسِلَ عَيْنَهُ، اور اس کو حکم دیا گیا ہو، یعنی کسی حاذق ماہر طبیب نے، خدا خوفی رکھنے والے طبیب نے، ڈاکٹر نے اس کو کہا ہو کہ اللہ یغسل عینہ، اپنی آنکھ کو نہ دھونا، کہ دھونے سے اس کو مرض میں اضافہ ہوگا۔ او انکسر ظفرہ، یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا، وجعل علیہ دواء، پھر اس نے آنکھ میں یا کان وغیرہ میں کوئی دوا رکھ دی، وعلقاً، یا گوند، او جلدۃ مراراً، یا کسی پتے کی کھال۔ یہ علقاً یا علقاً یہ بھی ایک دوا کا نام ہے، اور جلدۃ مراراً، جہاں پر بعض نسخوں میں مرارت جلدۃ مرارتن ہے اور کہیں پر یہ مرارن لکھا ہوا ہے، تو بہرحال یعنی پتے کی کھال، جلدۃ مرارتن، پتے کی کھال۔ اب صورت مسئلہ کو سمجھیں کہ کسی کی آنکھ میں درد تھا یا ناخن ٹوٹا ہوا تھا، اب اس نے آنکھ پر یا ناخن پر کوئی دوا رکھ دی یا کوئی دوا ڈال دی، یا کسی پتے کی کھال کو چمٹا دیا، اوپر رکھ دیا۔ وَدَرَّهُ نَزْعُهُ، اب صورت یہ ہے کہ اس پتے کو اٹھانا یا اس دوا کو اٹھانا اس کو نقصان دے گا، جاز لہ المسح، اس کے لیے مسح کرنا جائز ہوگا۔
وَإِن دَرَّهُ الْمَسْحُ، اور اگر اس کو مسح بھی نقصان دے تَرَکَہُ، وہ مسح کو بھی چھوڑ دے گا، اسے چاہیے کہ وہ پھر مسح کو بھی چھوڑ دے۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالرَّأْسِ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بتایا کہ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، نیت کی طرف بندے کو احتیاج نہیں ہے، وہ نیت کا محتاج نہیں ہے، یعنی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی فی مسح الخف، موزے کے مسح میں، والجبیرت پٹی کی مسح میں، والراس اور سر کے مسح میں، ان چیزوں کے مسح کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا پٹی پر مسح کرنے کی فصل بھی پوری ہوئی، اور اس سے پہلے موزوں پر مسح کرنے کی فصل بھی پوری ہوئی۔ آگے حیض و نفاس اور استحاضہ کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کتاب پوری طرح پڑھنے کی، مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے کے ساتھ مجھے پڑھانے اور آپ لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی غلطیوں کوتاہیوں اللہ تعالی ہمیں اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔